چند روز قبل 12 ربیع الاول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی گئی ہے، جہاں بہت سے کام اس موقع پہ غیر شرعی کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور عجیب ترین بات یہ بھی کہ بعض جاہل لوگ باقاعدہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ اس عید کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید کہہ دیتے ہیں۔ بڑی خوشی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے اور ایک چیز کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت ہے، اور اس کا سبب غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی، لیکن اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھ لیا، اس کو چبانا چاہ رہے تھے اور نگلنا چاہ رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا اس کھانے میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم ہیں، کس قدر شفیق ہیں۔ آپ نے اس عورت کو بلا کے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کھانے میں زہر اس لیے ڈالا ہے کہ اگر تو آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو امت کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر کچھ نہیں کہا، البتہ آپ کے ساتھ 2 صحابہ اس کھانے کی وجہ سے جب شہید ہو گئے تو پھر آپ نے اس عورت کو قصاصاً قتل کروا دیا۔ البتہ اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام کبھی نہیں لیا۔ ایک دفعہ بیت اللہ کے طواف کے دوران آپ کے پیچھے ایک قاتل آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور موقع کی تلاش میں تھا، تو تب بھی جبریل امین علیہ السلام نے بتلا دیا کہ آپ کے پیچھے آپ کا قاتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کے اس سے سوال کیا کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں، بس میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا تو دھڑکن انتہائی تیز، لیکن وہاں بھی آپ نے مسکرا کے اسے معاف کر دیا۔ 3 مہینے اس زہر کا کھانا آپ پہ اثر انداز ہوتا رہا ہے، 3 سال وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کی تکلیف ہوتی تھی، اور بالآخر جیسے رب تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس روئے زمین پہ ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
وما کان لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ دشمنان اسلام کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ایک دن تو اس سے جان چھوٹ ہی جائے گی، فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سے پہلے جو آئے وہ بھی فوت ہو گئے، آپ بھی ہو جائیں گے، اور کیا آپ کو کہنے والے باقی رہیں گے؟ آخر انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ یہ دنیا کا دستور اور قانون ہے، جو آیا اس نے جانا ہے۔ سابقہ انبیاء آئے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے سفر کے اشارے اللہ نے خود دے دیے تھے۔ جب سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، دنیا میں رب کا دین پھیل جائے اور لوگ اس دین کو قبول کر لے، وہ ہو گیا۔ اللہ کی مدد آ گئی، اس کی نصرت آ گئی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے۔ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بھی کر لیں، استغفار بھی کریں۔ یہ صورت مبارکہ ہمیں ایک سبق بھی سکھلاتی ہے۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اپنا استغفار زیادہ کر لے، تسبیحات اپنی زبان پہ زیادہ جاری کر لے، اس کے واپس جانے کا وقت ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار روزانہ کرتے تھے۔ اتنے بڑے ذاکر ہو کے، اتنے بڑے شاکر ہو کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھار میرے دل پہ غبار آ جاتا ہے اور میں پھر اس وجہ سے کم از کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ہم لوگ تو کتنے کمزور ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہوگا کہ آپ استغفار کریں، آپ پہلے ہی 100 دفعہ روزانہ کر رہے ہیں، ایک ایک مجلس میں کئی دفعہ کر لیتے تھے، تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ کے استغفار کا عالم کیا ہو؟ پہلے آپ سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دعا بھی بدل، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر بقیہ زندگی پوری آپ یہی دعا پڑھتے رہے۔ اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان سے شروع ہوئی تسبیح، اللہم اغفر لی پہ لا کے دعا کو ختم کیا، اس میں استغفار۔ سفر کا مہینہ آخر میں ہے، 29 سفر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس پلٹے، آپ قبر مبارک میں بیٹھے ہیں، تو غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فاصلے پہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کے جسم کی تپش مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انی لعوک کما یوعک منکم رجلان، مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے جتنا تم دو بندوں کو۔ وجہ، بخار کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو بخار چڑھ جائے، بشرطے کہ بندہ توحید پرست ہو،
اور اپنے دین اسلام کی پابندی کرنے والا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمى من فیہ جہنم، اور ایک روایت میں لفظ حظ کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں جتنا کسی کو بخار ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن اسی قدر جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ مومن کے گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس تشریف لائے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میرے سر کو بہت تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو میرے سر کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اشارہ دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لگتا ہے اس سال کے بعد میں حج نہیں کر سکوں۔ اور پھر ایک بات تو آپ نے بالکل واضح انداز میں فرما دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے، معاذ سواری پہ سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی سواری کی لگام تھام، کیا عاجزی ہے، کیا انکساری، اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا کیا خوب انداز۔ آپ اپنے وفدوں کو بھیجتے ہوئے نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اب کی بار جب تو مدینے آئے گا تو تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، یہ میری اور تیری آخری ملاقات، یا تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا یا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہوں گے، بڑے بھاری قدموں سے چلے ہوں گے معاذ، لیکن اس مشن پہ جا رہے ہیں جس کو مشن دعوت کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ نے اس دنیا میں اپنے رسول بھیجے۔ کیسے رک سکتے تھے؟ حالانکہ علم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد والے شہید صحابہ کی طرف نکلے، جو احد کے دن 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، انہی کے خونوں میں اور انہی کے کپڑوں میں ان کو کفن اور دفن دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابر پہ چلے گئے، فصلی علی اہل احد کصلاتہ علی المیت، آپ نے میت کی طرح وہاں کھڑے ہو کے ان کے لیے بعض کہتے ہیں دعا کی، بعض کہتے ہیں جنازہ پڑھا، اور الفاظ ہیں کالمودع للاحیاء والاموات۔ آپ کا انداز ایسا تھا کہ آپ زندہ لوگوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں، جانے کا وقت ہے، قریب ہے۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ربیع الاول کے جتنے بھی دن گزارے ہیں انتہائی تکلیف میں گزارے، شدت کی تکلیف تھی آپ میں۔ 29 تاریخ کو آپ بیمار ہوئے ہیں، سفر کی 29 تاریخ، اور 12 ربیع الاول تک آپ بیمار رہے ہیں، کبھی اٹھتے کبھی گرتے، کبھی بے ہوشی کبھی ہوش، اور یوں چلتے چلتے تو جمعرات کا دن آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، تو کہنے لگے آج کون سا دن ہے؟ شاگردوں نے کہا جمعرات، تو کہنے لگے الخمیس، وما ادراک ما الخمیس، زور و قطار رونا شروع ہو، تم کیا جانو جمعرات کے کتنے مصیبتوں کے پہاڑ تھے جو ہمارے اوپر گرے۔ اب اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ رہے، آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا،
جمعرات کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور اتنی شدید بیماری تھی آپ کی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے۔ صرف 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ایک جا کے آپ کو غالباً انس رضی اللہ عنہ نے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار صحابہ آپ کی یاد میں رو رہے ہیں، سب مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یاد کر کے وہ روئی جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پہ لال پٹی باندھی، سر کی تکلیف کے لیے اشارہ کیا مجھے سہارا دو، اور سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے ان انصار صحابہ کا خیال رکھنا، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے جگر کے ساتھی ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کمال جملے بولے تھے، فرمایا کہ انہوں نے اسلام کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اپنا کوئی بھی حق انہوں نے ابھی واپس نہیں لیا۔ بڑے احسان انصار صحابہ اسلام پہ کر گئے، اور یہ نصیحت فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر چلیں۔ دوسری دفعہ آئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا ذکر کرنے کے لیے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت۔ آپ اس وقت بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے، منبر پہ تشریف لائے اور فرمایا ان من امن الناس، کائنات میں مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں سب بند کر، الا خوفۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ گویا کہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف، کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں۔ ایک عورت بھی آپ سے کچھ سوالات کر رہی تھی، تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ آنے کا کہا، تو اس نے کہا اگر آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ہوں گے، عمر فاروق تو ہوں گے، ان سے مل لینا۔ اشارے آپ دے گئے اپنی وفات کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور سوموار کی صبح تک آپ کبھی بھی مسجد میں نہیں آ سکے۔ آخری نماز صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے مغرب کی پڑھی تھی، اور اس نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا اس صورت مبارکہ کی تلاوت کی، اور دوبارہ پھر اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے۔ یہی سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کھڑی ہے، آپ نے دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ زندگی کے آخری ایام میں نمازوں کا فکر ہے، سب سے بڑا مشن اسلام کا، انسان اپنے رب کے سامنے 5 وقت جھکنے والا بن جائے۔ خوشی ہوئی آپ کو، میں جو مشن لے کے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں پڑھائی۔ انس صاحب کے گھر کے قریب تھے، کہتے ہیں جو ہی میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی، چہرے میں اور دل میں خوشی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور صحابہ کو آہستہ آہستہ علم ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے ہیں۔ خوشی کا یہ عالم
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے مصلی خالی کر دوں، آپ نماز کے لیے نکلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور پھر پردہ ڈالا کہ یہ صحابہ کی آخری نظریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج چڑھا، ضحیٰ کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، یہ آخری آپ کے 4-5 دن انتہائی شدید بیماری کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے 7 کنووں کا پانی لے کے آؤ، جن مشکیزوں کا بھی منہ بھی کسی نے نہ کھولا ہو، اور وہ 7 کے 7 مشکیزیں میرے اوپر بہا دو۔ اور شاید اس میں بھی یہی اشارہ تھا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اپنے غسل کا اہتمام خود فرما رہے ہیں، ایسے پاکیزہ پانی سے غسل کر رہے تھے کہ جس پانی کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں تھے، میرا ہی دن تھا، میری ہی باری تھی۔ ویسے آپ نے اپنے آخری ایام سارے ہی سجدہ عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں، ایک ایک دن اپنی بیویوں کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ پوچھتے تھے میری کل کہاں باری ہے، میری کل کہاں باری ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کو علم ہوا کہ آپ عائشہ کے گھر میں جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ کے آخری ایام صدیقہ کائنات کے گھر میں گزرے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس دوران فاطمہ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چلنا بھی میرے پیغمبر جیسا، ان کی سیرت اور صورت بھی اپنے باپ جیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب کیا، کان میں کوئی راز کی بات کی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اشارہ کیا، پھر سے دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ مسکرانے لگ گئیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اتنے ہی کم وقت میں کبھی خوشی اور غمی ایک دم اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا فاطمہ تیرے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے، میں کیسے فاش کر سکتی ہوں۔ یہ بات تب بتائی تھی جب آپ دنیا سے اٹھ گئے۔ کہا جب میں پہلی دفعہ قریب ہوئی تو روئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑنے لگا ہوں، میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب مجھے بلایا تو کہا تھا فاطمہ تو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے، میرے بعد سب سے پہلے تجھے موت آئے گی اور میری اور تیری ملاقات جلد ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ تجھے اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا ہے۔ میں یہ بات سن کے مسکرانے لگی تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے قریب پانی رکھا ہوا ہے، سرور کائنات اپنے چہرے پہ پانی پھیرتے تھے، کبھی کپڑا اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ایک مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ ان دنوں میں خوشیاں منا لیں، کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ عید منا لیں۔ پورے کا پورا ربیع الاول آپ کی زندگی کا آخری انتہائی غم اور دکھوں اور تکلیفوں میں گزرا تھا، اور ایک وقت تو فاطمہ کی زبان سے یہ نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کربا ابی، ہائے میرے باپ کے غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی لا کربا علی ابی کی بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور لگتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی زندگی کے سارے غم یاد آ رہے تھے۔ جب بیٹی آپ کو غم یاد کروا رہی ہیں تو سرور کائنات اپنے غموں کو یاد کر رہے تھے۔ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی، اپنے باپ کو دیکھا نہ جس بچے نے یتیم پیدا ہوا،
6 سال کی عمر، دوران سفر سرور کائنات کی والدہ بھی رب کو پیاری ہو۔ کبھی بیٹھ کے انسان سوچے تو صحیح، ایک لونڈی ام ایمن ساتھ تھی، ایک سرور کائنات تھے، بس سفر ہے، مقام ابوا ہے، جنگل ہے، خالی جگہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی والدہ کو قبر میں اتارا کیسے ہوگا؟ 6 سال کے بچے نے اپنی ماں کے چہرے پہ مٹی ڈالی کیسے ہو؟ لیکن یہاں دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، اور نعوذ باللہ ایسے اخلاق باختہ عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے چلی گئی، دادا سہارا بنے تو ابھی 2 سال کا عرصہ بیتا، 8 سال کی عمر ہے اس بچے کی کہ دادا بھی ساتھ چھوڑ۔ چچا نے پالا، غم ہی غم زندگی میں، دیکھا کیا ہے آپ نے خوشی دنیا میں؟ غموں سے لبریز زندگی گزاری ہے میرے پیغمبر نے، اور ایک مومن کے غم اس کی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتے ہیں۔ چچا سہارا بنا رہا، پھر چچا بھی فوت ہو، پھر بیوی سہارا تھی، اللہ نے وہ بھی بلا لی، چند دن کے وقفے پہ خدیجہ بھی رب کے پاس چلی گئی۔ کیا سے کیا دکھ نہیں سہے میرے نبی نے، اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کے تینوں 2 سال کی عمر سے پہلے رب نے واپس لے لیا۔ 4 بیٹیوں کا ساتھ، زمانے بھر کے دھکے میرے پیغمبر کو دیے جا رہے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، اور بعض بدبختوں نے تو انتہا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو ہی کہا یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ ان کے دکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کے مکہ چھوڑ، اس وقت یہ تکلیفوں کی پوری فلم آپ کی زندگی کی گزر رہی ہوں۔ ایک دل میں سہارا لے کے طائف کی وادی گئے تھے، لیکن ان بدبختوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر کو منہ آیا آپ نکل، یہ بھی نہ دیکھا مکہ کدھر ہے، اور بے ہوشی کی کیفیت میں یوں گرے کہ آپ کے سر مبارک سے خون نکل کے جوتیوں تک پہنچ رہا ہے، بے ہوش۔ آپ کو ہوش آئی تو فرشتوں نے آپ پہ بادل کا سایہ کیا، آواز دی، انی ملک الجبال، میں پہاڑوں کا بادشاہ ہوں، میں پہاڑوں کا مقرر فرشتہ ہوں، آپ اشارہ کریں اطبق بین الجبلین، یہ آپ کو جنہوں نے پتھر مارے ہیں آپ کی اجازت چاہیے، میں پوری کی پوری بستی کو پہاڑوں میں پیس کے سرما بنا دیتا ہوں۔ ہم خدا کی قسم خوشیاں مناتے رہے، بس ہمیں جشن منانے کی پڑی رہی، ہم نے سرور کائنات کے مشن پہ کبھی نظر ہی نہیں رکھی۔ جس پیغمبر کو آخری لمحات میں نماز کی فکر ہے، اس پیغمبر کے نام نہاد عاشق جلسوں میں نظر آتے ہیں، مسجد میں نظر نہیں آتے۔ 12 ربیع الاول کو آپ ذرا مسجدوں کا جائزہ لیا کریں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں نماز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ آئے تو وقت چاہیے، سیدھی بات۔ اب فرشتے نے آپ کو یہ اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، آپ کے ساتھی نے کہا لگتا ہے آج طائف والوں کے لیے بد دعا ہو، اور ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کہا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے ہی نہیں تو نے مجھے کیسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، بگاڑا بھی کچھ نہیں، دینا بھی کچھ نہیں، لڑائی بھی نہیں، صرف رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے بدلے میں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا اللہ مجھے امید ہے تو ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو تیری توحید پہ چلنے والے ہوں گے، تیری عبادت کرنے والے۔ پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ طائف سے نکلے، آپ کو وہ طائف کے پتھر بھی یاد ہوں، آپ کو احد میں گرنا بھی یاد ہوگا، وہاں بھی آپ کا خون نکل رہا ہے دندان مبارک سے،
ایک گڑھے میں غش کھا کے گرے تھے اللہ کے پیغمبر، اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، اپنی بیٹیوں کی طلاقیں یاد آ رہی ہوں، اپنے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے شہادتیں ہوتے دیکھتے تھے، یاسر کو دیکھا، یاسر کی والدہ کو دیکھا، زنیرہ کی نکلتی ہوئی آنکھیں دیکھی، سمیہ کے ہوتے ہوئے ٹکڑے دیکھے، خباب اور خبیب کی سولیاں دیکھیں، عمار بن یاسر کے تیر دیکھے، سرور کائنات نے ساری زندگی غموں سے بھری ہوئی گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو منافقوں اور یہودیوں کی چالیں، تکلیفیں آپ کو یاد آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم، بیٹی آج میرے سارے غم ختم ہو رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں کیا دیکھتی ہوں سرور کائنات کے ہونٹوں پہ حرکت، میں نے قریب ہو کے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بالرفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنی اس رفاقت میں لے جا جو کائنات کی سب سے اعلیٰ رفاقت، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ بس اسی دعا کے ساتھ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں چھت پہ لگ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آپ کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ کسی پیغمبر کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے اس کو اس کی جنت کا مقام دکھا دیتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کا چھت پہ ٹک جانا مجھے اس بات کی تسلی ہونے لگی تھی کہ آپ اپنا جنت کا مقام دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ادھر سے عبد الرحمن داخل ہوئے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، عائشہ صدیقہ کے بھائی، مسواک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں مسواک پہ لگا لی، اللہ اکبر، دنیا سے جا رہے ہیں، نزع کا عالم ہے، آواز آتی تھی آپ کی زبان اطہر سے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کلمہ پڑھ کے آپ کہتے تھے لوگوں موت کی سختی یاد رکھنا، موت بڑی سخت ہے، سکرات الموت، موت جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے بندے کو، ہلا کے رکھ دیتی ہے بندے کو۔ اس عالم میں بھی اللہ کے پیغمبر کو طہارت کی فکر، پاک صاف ہو کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ ایسی بیویوں پہ بھی قربان جو اپنے خامدوں کے اشارے سمجھتی۔ عائشہ صدیقہ نے جلدی سے عبد الرحمن کے منہ سے مسواک پکڑ اپنی زبان میں اس کو دبایا، دانتوں سے دبا کے اس کو نرم کیا، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک میں مسواک دے دی، مسواک کروائی، اور کہا کرتی تھی جمع ری کی ری کہو، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے، یہ انعام ہے، یہ احسان ہے رب کا۔ کس کو ملا؟ سرور کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں فوت ہوئے، سہارا دیا ہوا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جامع بین نہری و سہری، آپ میرے سینے اور ٹھوڈی کے درمیان ہیں، ہاتھوں کا سہارا ہے، آپ کا لعاب سیدہ عائشہ کا لعاب ایک ہو چکا ہے، نہ جانے وہ کون بدبخت ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کریں، آپ صحابہ کا حال دیکھیں، صحابہ کی حالت دیکھیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سرور کائنات دنیا سے چلے۔ آج 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جا رہی، شیطان نے ایسا چکر چلا دیا نعوذ باللہ، جو نہ منائے وہ ابلیس، کہا جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس، حالانکہ جہاں میں سب کو غم تھا سوائے ابلیس۔
کسی کا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھ گئے۔ عمر فاروق جیسا قوی، جری، ایمان کا مضبوط انسان تلوار نکال کے کھڑا ہے کہ جو یہ کہے گا محمد اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ گئے نہیں، آپ سوئے ہیں، ابھی اٹھ جائیں۔ کوئی کہہ رہا تھا فوت تو ہو گئے ہیں لیکن دوبارہ آ جائیں۔ اس صدمے کو برداشت کرنے پہ ہی کسی کے اندر جرت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنی بیٹی کے گھر آئے، سرور کائنات پہ چادر ڈال دی گئی، آپ کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، اور وہاں بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کر کے کہا تھا اللہ کے حبیب آپ پہ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، کسی بندے پہ دو موتیں نہیں ہیں اس دنیا میں، یہ نہیں کہ اب آپ دوبارہ آئیں گے اور آپ دوبارہ فوت ہوں، آپ پہ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ اپنے رب کے پاس چلے۔ چادر واپس کی، مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو چپ کروا رہے ہیں، لیکن عمر ہیں کہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف لائے اور آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول، جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا آپ کی وفات اور شہادت کے بعد تم دین چھوڑو گے؟ اور پھر کہا لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ دنیا سے چلے گئے، چھوڑ دے عبادت۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کی عبادت کرنے والے سنو، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ تب جا کے عمر فاروق جیسے جلیل القدر کو یہ بات سمجھ آئی۔ بہت سے صحابہ کہتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی، اب سمجھ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صدمہ دیکھیں، آپ ان دنوں کے بارے میں ذرا تصور کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایک دن ایسا تھا کہ سرور کائنات نے مدینہ کو روشن کیا تھا، آج کا دن ایسا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مدینے کو تاریک کر کے چلے گئے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ آج آپ کی آمد کے دن مدینہ منور تھا، آپ کے جانے کے دن مدینہ ظلمات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر تو بڑے مشہور کہ لوگوں مجھ پہ آج غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دنوں پہ ڈال دو گے تو دن بھی برداشت نہ کر سکیں گے، راتوں میں بدل جائیں گے۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، کون لباس اتارے سرور کائنات کا، کون آپ کو غسل دے، کس کی جرت ہے، کون جنازہ پڑھائے، کس کی جرت ہے آپ کے آگے آگے کھڑا ہو جائے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ صحابہ کے یہ حالات ہیں، مدینہ کے یہ حالات ہیں، آپ کی بیٹی کے یہ حالات ہیں، اور بعض روایات میں تو اشارہ ہے 6 مہینے زندہ رہی تھی فاطمہ آپ کی وفات کے بعد، کبھی کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہاں کنجریاں ناچ رہی، تمالے ڈالی جا رہی، اجتماعی رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی۔ ان بدبختوں کو اتنا بھی حیا نہیں آتا کہ اس وقت مدینے کا عالم کیا تھا اور اہل مدینہ کی حالت کیا تھی۔ اور بیان تو وہ روایت بھی کی جاتی ہے کہ بلال جیسے مدینہ چھوڑ گئے تھے، اتنا تو سچ ہے، بلال شام اور عراق کے سفر پہ نکل گئے تھے۔ کہا جرت نہیں ہوتی کہ سرور کائنات کی عدم موجودگی میں وہ اذان پڑھ، جب شہادتین پہ پہنچتا ہوں تو اپنے پیغمبر کی یاد آ جاتی۔ ایک طویل عرصے بعد واپس پلٹے تھے اور آ کے پوچھا بیٹی فاطمہ کا کیا حال؟ لوگوں نے کہا فاطمہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ کہا حسن و حسین کا کیا حال؟
ان کو بلایا، حسن کو اس ران پہ بٹھایا، حسین کو اس ران پہ بٹھایا، سرور کائنات کے زمانے کا پیار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے موقع غنیمت جان کے حسن و حسین سے سفارش کروا لی، اپنے چچا کو کہو آج اذان دے دیں۔ ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ کہتے ہیں بلال نے جب مسجد نبوی میں دوبارہ آواز بلند کی تھی، اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئی تھیں، سرور کائنات کا زمانہ یاد آ گیا تھا، اور شہادتین پہ غش کھا کے گرتے تھے بلال۔ صحابہ کی یہ حالت ہے اور آج کے امتیوں کی نعوذ باللہ یہ حالت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فوت تو آپ میرے ہاتھوں میں ہوئے، لیکن میرا بھی دل نہیں مان رہا تھا، لگتا تھا آپ دوبارہ اٹھ جائیں۔ کہا اس وقت میرے دل کی حالت دیکھی نہ گئی جب سرور کائنات کی قبر کھودنے والوں کے کسیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ قبر صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسجد کے کونے سے آواز آئی تھی، اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص، میرے پیغمبر کا غسل کپڑوں سمیت ہوگا۔ یہ فرشتوں کی آواز رب کی طرف سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسامہ حب رسول اٹھے، اور غالباً قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے ہیں۔ سیدنا علی نے اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھا ہے۔ ادب اس کو کہتے ہیں، احترام اس کو کہتے ہیں، توقیر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، آگے کنجریاں ناچ رہی ہوتی، بات کریں تو ہم گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بدن مبارک پہ ہاتھ نہیں لگایا غسل دیتے ہوئے، شرم و حیا کے مسئلے ہیں۔ ہاتھ میں کپڑا رکھ کے علی رضی اللہ عنہ آپ کے جسم پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ اب قبر کھودنے کی باری ہے تو دو طرح کی قبریں کھودی جاتی تھی، ایک شق اور ایک لاحد۔ شق سیدھا سیدھا گڑا ہوتا ہے اور لاحد نیچے کی طرف، جیسے ہمارے علاقوں میں قبر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے اللحد لنا والشق لغیرنا۔ اسلام ہمیں بڑے خوبصورت سبق سکھاتا ہے۔ بندہ فوت ہو جائے مسلمان، اس کے مرے ہوئے کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے، اس کے مرے ہوئے کی بھی حیا ہوتی ہے، اس کے مرے ہوئے کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ہم قبر کے اتنا نیچے جا کے اتارتے ہیں تاکہ کوئی جانور اس کی لاش کا کسی نہ طرح بسلا نہ کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سے بنے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا دو لوگ مدینے میں قبریں کھودتے ہیں، ایک شق بنانے والا ہے، ایک لاحد بنانے والا ہے، جو پہلے آئے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنا دیں، لہذا لاحد بنانے والا آ گیا۔ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں سرور کائنات کی قبر کھود دی گئی۔ کیسے بقیہ دن گزرے ہوں گے ماں جی عائشہ کی۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق ان کے باپ بھی وہاں آئے تھے، اسی حجرہ مبارکہ میں رہتی ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے، اصل سبق یہ ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تھی نا، تو ماں جی عائشہ نے درمیان سے پردہ کھینچ لیا تھا، کہا اب ایک غیر محرم آ گیا ہے، پہلے میرا خامن تھا، پہلے میرا باپ تھا، اب عمر فاروق کے آنے پہ میرا اس طرح رہنا مناسب نہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والیوں کو ذرا بتاؤ نا، ان کے ادب و حیا کا اور احترام کا کیا حال ہے؟ چہرے کھول کے نعوذ باللہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، چینلوں پہ آ کے نعتیں پڑھ رہی ہیں، دف بجائی جا رہی ہے سرور کائنات کی وفات پہ، کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں اللہ کے بندو۔ غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے مدینہ پہ، غموں کے پہاڑ۔ اور پھر کبھی ہم مطالعہ کریں نا سیرت کا، کائنات کا سردار، افضل ترین پورے انبیاء کا سردار نہیں بلکہ سید ولد آدم، پوری کائنات کی انسانیت کا سردار ہے، جب گھر سے گئے اس دنیا سے روانہ ہوئے تو تھا کیا آپ کے پاس؟
یہاں عاشقان مصطفیٰ پیسے مقرر کرتے ہیں، 1 لاکھ کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے آئے، اپنے حبیب کی زندگی کا مطالعہ کرو نا۔ آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کے پاس 7 دینار تھے، صرف 7، اور وہ بھی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ بس آپ کا اسلحہ تھا، زرہ تھی، اللہ اکبر، اور وہ زرہ بھی کدھر؟ ایک یہودی سے آپ نے گندم خریدی تھی اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ بطور گروی اور بطور رہن کے وہاں رکھی ہوئی تھی، چند سا کھجوروں کے خریدے، اور آپ کی قمیض، جنگی قمیض، وہ ایک یہودی کے پاس پڑی ہے، سرور کائنات کے پاس دینے کے پیسے ہی نہیں، اور دنیا میں ڈوبا ہوا آج عشق مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے۔ تلوار تھی، ایک خچر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا سامان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اصل بات یہ ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھیں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، یہ جو آپ کے نام پہ جشن منائے جا رہے ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور کمال گستاخی۔ ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے ان کے کیا دلائل ہیں اور کیسے من گھڑت باتیں کرتے ہیں، لیکن بس بات یہ ہے ہمیں آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سب سے بڑا کرنے والا کام یہ ہوتا ہے ہم وہ کچھ کریں جو سرور کائنات نے کیا، اس سے بچیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے رہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ چند خطبات کا تسلسل ہم یہی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، اولاد کے ساتھ کیسے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے ہیں، بیگانوں کے ساتھ کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے، اپنے منافقین جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو چند موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا بنا دے، آپ کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا مطیع بنائے۔ روز قیامت اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ عباد اللہ رحمكم الله ان الله امركم بامر بدا بنفسه حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم يا شافي الامراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان
مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے سیلاب زدگان جو بھائی ہیں، چونکہ موسم تبدیل ہو چکا ہے اور سردی